الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیات کریمہ میں اللہ نے ایک صحت سرزنش ارشاد فرمائی کہ بعض لوگوں کے لیے دین حق کی اطاعت میں مال آڑ بن جاتا ہے، بعض لوگوں کے لیے دین حق کی اطاعت میں اولاد آڑ بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو، یہ اولاد کے گھمنڈ میں، مال کے گھمنڈ میں تم رہو گے، دین حق کو ٹھکراؤ گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں یہ مال، یہ اولاد نفع نہیں دے گی، الٹا تمہارے مخالف ہوگی یہی اولاد، اور یہ پھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور فرمایا یہ فرعونی عادات میں سے ہیں کہ فرعون نے بھی یہی مال حکومت، میری دولت، میرا فن، میرا سربراہی، اور برباد ہوئے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ دنیا میں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے، ذلت اور رسوائی میں اتارتا ہے، اور آخرت کو تو سخت ترین عذاب ہے۔ تو فرمایا ایسے منکروں کو تیسری آیت میں فرمایا اعلان کر کے کہہ دو، کب تک دولت کا گھمنڈ، کب تک حکومت کا گھمنڈ، کب تک اپنی اولاد کا گھمنڈ رہے گا؟ ان قریب تم سب کو مغلوب دنیا میں بھی کیا جائے گا اور بالآخر جہنم میں تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب مزے کرو، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تینوں باتیں ارشاد فرمائیں، سنو لفظی ترجمہ۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تینوں معنی کفروا۔ لن تغنی، ہرگز نفع نہیں دے گا، عنہم ان لوگوں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہیں ان کی اولاد، من اللہ کے مقابلے میں، شیئن ذرہ برابر بھی کچھ نفع نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم ہوں وہ وقود النار، جہنم کا ایندھن ہوں گے، بالن۔ فرمایا یہ تو فرعون کی عادت ہے، اترانا حق کے مقابلے میں، کدأب آل فرعون،
ان کی حالت ہے کدأب آل فرعون، فرعون والوں کی حالت کی طرح، والذین اور ان لوگوں کے حال کی طرح، من قبلہم جو فرعونیوں سے بھی پہلے گزرے ہیں، کذبوا بآیاتنا، فرعون اور فرعون سے پہلے بڑے بڑے تھے، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذ پھر پکڑا ہم ان کو، اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ رب العالمین ہے شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قل نبی اعلان کر کے یہ بھی کہہ دو، للذین ان لوگوں کو کفروا جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کہ ستغلبون ان قریب تمہیں مغلوب کیا جائے گا، ان قریب تمہیں مغلوب و مقہور ذلیل کیا جائے گا، عزت نہیں ہوگی، وتحشرون اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا سب کے سب کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی ہو چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران کے لوگ آئے تھے، عیسائی مذہب والے تھے، بڑا وفد آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باس مباحثہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے بڑے دلائل رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کا توڑ کر کے چند ہی باتیں ان سے پوچھ کر نبی نے فرمایا یہ باتیں جب عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تو الہ نہیں ہو سکتا ہے، جس میں 4 صفات ہوں الہ وہ ہوتا ہے۔ وہ آپ نے چاروں صفات کو 2-3 درسوں میں سماعت کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ہمیشہ زندہ رہے وہ الہ ہوتا ہے، جو پہلے نہ ہو پھر فنا ہو جائے وہ الہ کیسے ہوگا، مشکل کشا کیسے ہوگا۔ حی القیوم جو ہمیشہ ساری کائنات کو ذرے ذرے کو قائم رکھے، پھر فرما دیا اس کا علم محیط ہو وہ الہ ہوتا ہے، پھر فرمایا جو قدرت تامہ رکھتا ہو، قدرت کاملہ رکھتا ہو، ہر چیز پر اس کا تصرف، وہ الہ ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ کی قدرت ماں کے پیٹ میں بھی ہے، باہر بھی ہے، ہر جگہ ہے، تصویر کشی وہی کرتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے 3 دن تک بحث کی تھی۔ اسی موقع پر ایک بحث کر کے یہ چلے گئے، ایک دن ملاقات کی، بحث مباحثہ ہوا، نبی نے ان کو لاجواب کیا، چلے گئے۔ ان میں ان کا مذہبی لیڈر ابو حارثہ بھی آیا ہوا تھا، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ سیاسی لیڈر ان کا بھی آیا ہوا تھا سید، اور جاگیردار وڈیرا مال والا سرمایہ والا، جس طرح آپ آج کل دیکھتے ہیں کچھ لوگ مذہبی ہی بڑے رہے ہیں لیکن کچھ پیسے کے بل بوتے پر بڑے رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم خریدنے بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی کرنے جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو وہ بھی آیا ہوا عاقب اس کا نام تھا، یہ تینوں آئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باس مباحثہ کیا، اپنی اپنی باتیں کرتے رہے، لاجواب ہو کر چلے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ان کے لیڈر ابو حارثہ کا، مذہبی لیڈر ابو حارثہ کا بھائی کرز بن علقمہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ راستے میں جاتے اس کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر چلتے ہوئے بندے کو لگ جاتی ہے، اور کبھی ساتھ ٹھوکر لگتی ہے، کبھی بندہ اوندے منہ گر بھی جاتا ہے، دائیں بائیں بھی گر جاتا ہے ٹھوکر کے بعد۔ تو اس عرب لوگوں کی ایک عادت ہے، جب ان کو تکلیف پہنچے نا،
یہ اس تکلیف کے بعد ان کی عادت تھی مشرکوں کی، اپنے مخالف کو بد دعا یا گال دیا کرتے تھے، یہ ایک ان کی عادت تھی۔ اس کرز بن علقمہ نے جب اس کو ٹھوکر لگی نا، اس کے منہ سے اپنی عادت کے مطابق یہ جملہ نکل گیا، تعیس محمد۔ یہ بدویہ جملہ تھا، مطلب کیا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ پناہ دے کہ محمد تباہ ہو جائے۔ ٹھوکر لگی، ان لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، اور ہمارے ہاں ٹھوکر لگ جائے دیندار ہے تو کہتا استغفر اللہ، یا اللہ میری گناہ کی وجہ سے لگی مجھے ٹھوکر، استغفر اللہ پڑھو۔ اور عوام استغفر اللہ نہ کرے، بعض لوگ ڈر والے ہیں، اللہ والے عوام میں بھی دیکھا ہے، ان کو کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی گر پڑ گئے، کہتے اللہ میری توبہ، توبہ اللہ، توبہ اللہ، توبہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ یہ عوام میں بھی ہے، بعض عوام میں، اور یہ بات اچھی ہے، اللہ نے قدرتی طور پر ان کے دماغ میں ڈال دی ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ کمزوری ہوتی ہے، ہمیں ٹھوکر لگے، کمی آئے، بیشی آئے، وہ کریم ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں دیتا ہے۔ اگر ہمیں رگڑا لگتا ہے کہیں نہ کہیں، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ آگے چل کر آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے آئے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ اچھا ہے، کوئی دیندار ہے وہ استغفر اللہ کہہ دیتا، عوام کہتی توبہ اللہ۔ اور کچھ ایسی بھی آتے ہیں، ٹھوکر لگی، ہائے اللہ، مر گیا اللہ، چلو پھر بھی اللہ تو ہو گیا نا، ہائے اللہ بھی تو ٹھیک ہے، ہائے اللہ بھی ٹھیک ہے۔ بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو نا، یہ ہائے اللہ بہت ہے، ہائے یہ اتنا اچھا نہیں ہے، ہائے اللہ، اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مان گیا، کوئی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، اس لیے اس نے ہائے اللہ کہہ دیا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس ہائے اللہ کے اندر اس بندے کے گناہ معاف کر دیا۔ یہ ہائے اللہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ مریض اگر ہائے اللہ کرے تو کوئی بات نہیں، کرنے دو، اس سے اللہ کو رحم آتا ہے۔ ہائے 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 میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، یہ فضول بات ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ مرض میں ہو، چوٹ لگ گئے، ہائے مر گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، یہ فضول بات ہے، ہائے اللہ ٹھیک ہے۔ تو عرب نے اپنے دستور کے مطابق اس کرز بن علقمہ نے کہہ دیا ہے، جو اس کی عادت کے مطابق وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے، مخالف سمجھتے تھے کہ ہم عیسائی برحق ہیں، یہ نیا دین، نیا نبی فضول ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے اس نے یہ جملہ بول دیا۔ جب اس نے جملہ بولا نا، یہ ان کا لاٹ پادری موجود تھا مناظرے میں، نبی سے بات چیت بھی کر چکا تھا، گفتگو بھی کر چکا تھا، دلائل کا جواب بھی نبی کو دینے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ مناظرے کے بعد کے دوران لاٹ پادری ابو حارثہ بول گیا، اس نے کہا واللہ لا تعس محمد بل تعست، خدا کی قسم محمد تباہ نہ ہو، ستیہ ناس نہ ہو، تو تباہ ہو جا۔ اس نے کہا کیوں؟ محمد ہمارا مخالف ہے، میں نے بددعا دی ہے تو ٹھیک نہیں کیا، اور تو کہتا تو تباہ ہو جائے، تو مجھے تباہ کرتا اپنے بھائی کو، اور میں نے جو جملہ کہا غلط ہے۔ اس نے کہا غلط ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں محمد سچا پیغمبر ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں جو عیسائی کی کتاب تورات انجیل میں پڑھی ہوئی ہے، میں مذہبی ہوں، میں ٹھیک ٹھاک علم رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اور مذہبی لیڈر ہوں، میں پیشوا ہوں، دیگر چھوٹے موٹے جو پادری ہیں وہ بھی میرے تابع ہیں، وہ بھی جانتے میرے علم کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو میری کتابوں کے مطابق جو علامتیں ہم نے پڑھی ہوئی تھیں، کچھ ہم نے نبی کے بارے میں سنا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا سچا ہے بندہ، کچھ میں نے آ کر ملاقات کی، گفتگو کے بعد کی چیزیں دیکھیں، مجھے 100% یقین ہو گیا یہ سچا پیغمبر ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا،
آگے بھی عوامی آدمی تھا نا, عوام بھی بیچاری کو کسی جگہ لگا دیا جائے نا, یہ بھی بیچارے سادے ہوتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں, مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ان کے دماغ میں الٹی بات آتی ہے, پھر سمجھ آ جاتی ہے. اس نے کہا اچھا محمد کو تو کہتا ہے 100% سچا پیغمبر ہے, اور سچے پیغمبر کو گال دینے والا, برا کہنے والا تباہ ہو جاتا ہے, فلہذا تو نے غلط کہا ہے. یہ جملے کے اوپر توبہ کر. اور میں 100% کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے. مجھے پہلے بھی تھا, یقین ہو گیا, آج ملاقات کے اندر مجھے سمجھ آ گئی ہے نبی سچا ہے, اور اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ غالب رہے گا. سچوں کا بالآخر اللہ غلبہ دیتا ہے. امتحان اور بات ہے, آزمائش اور بات ہے, لیکن عزت, عظمت, غلبہ سچے کو ملتا ہے. آگے کرز بن علقمہ عوامی بندہ تھا. اس نے کہا اچھا پھر یہ بات ہے, جب تو کہتا ہے 100% محمد سچا, آج 2-3 دن سے تو مناظرے کر رہا ہے اس کے ساتھ. مناظرے کیوں کیے ہیں؟ پہلے بھی تجھے پتا تھا یہ سچا, پھر ملاقات پہلی کے بعد تو کہتا مجھے سمجھ آ گئی سچا. علامتیں ساری اس کے اندر پائی جاتی ہیں, تورات انجیل والی گفتگو اس کی بتاتی ہے, اس کا دعویٰ بتاتا ہے یہ سچا. پھر تو نے اس کا مناظرہ کیوں کیا؟ پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر محمد کا غلام کیوں نہیں بنا تو؟ بات صحیح ہے نا, ہونا بھی ایسی چاہیے تھا. جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے سیدھی لائن کو ہوتا ہے, جب اس کو الٹا لگا دیا تو لگا دیا, جب اس کے دماغ میں آ جائے یہ مقابلے پہ آ جاتا ہے. کہتے کیوں ایسی کیا تو نے؟ میں تو 2 ٹوک آدمی ہوں. بھائی کے گلے پڑ گیا. اس نے کہا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ پھر نبی کا غلام کیوں نہیں بنا؟ مناظرہ کیوں کیا؟ باقی قوم کو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ بندہ سچا ہے؟ میں نے جملہ بولا, تو نے مجھے ڈانٹ دیا کہ یہ نہ کہنا, تباہ ہو جائے گا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے, کلمہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا ہے, ان عیسائیوں کے ساتھ یہ وڈیرے مالدار جو آئے ہوئے نا, عاقب ہے, سید ہے, یہ بادشاہ آیا ہوا ہے, سیاستدان آیا ہوا ہے, جاگیردار سرمایہ دار آئے ہوئے ہیں قافلے میں. ان ہؤلاء الملوک آتون الاموال والاراض والاشیاء کلہا. یہ جو بادشاہ, یہ عوام, یہ سرمایہ دار, یہ ہمیں مال بھی دیتے ہیں, سامان بھی دیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ضرورت کے استعمال کی بھی ہمیں دیتے ہیں, اور ہماری واہ واہ کرتے ہیں, ہماری عزت بھی کرتے ہیں, ہمارے پاؤں بھی دباتے ہیں, آ کر پاؤں کو چومنے بھی لگ جاتے ہیں. ہماری کرفر بنی ہوئی ہے ان کے ہاں. تو میں اس کرفر کی وجہ سے, اس پیسے کی وجہ سے, اس مال کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا میں نے. اگر میں کلمہ پڑھوں یہ کہیں گے تو ہو گیا بابی جا, ہم تمہاری بات ہی نہیں مانتے ہیں. تو میں نے مال کی وجہ سے یہ کام کیا. اس نے کہا اچھا, حق ماننے کے بعد لالچ میں آنا تو برا ہے. دیہاتی بندہ, سیدھا جاہل بندہ تو سیدھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا حق واضح ہو گیا, پھر بھی تو لالچ میں, مال کی لالچ میں تو سچے نبی کو چھوڑتا ہے. دولت کی لالچ میں گھٹنے چومیں گے لوگ اور پاؤں چومیں گے, سامان دیں گے, تحفے تحائف دیں گے, اس کے لیے حق کو چھوڑتا ہے. اس نے کہا خدا کا بندہ, اگر یہ چیزیں میں نے چھوڑی ہیں تو یہ جو اتنا مال مجھے دیتے ہیں, یہ تحفے تحائف شام کو آتے ہیں, صبح آتے ہیں, اور میری واہ واہ بنی ہوئی ہے نجران میں, اتنی کوٹھیاں, اتنا مال, اتنا سامان, یہ کدھر جائے گا؟ بات سمجھ آئیے؟ اس نے کہا یہ سارا ضائع ہو جائے گا, یہ مجھے نہیں دیں گے, پھر میں مال لوٹتا ہے ان سے. خدا کا بندہ اللہ, تو اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھا, حق کو قبول نہیں کیا. اللہ, مال کی لالچ میں حق کو قبول نہیں کیا, حق کا انکار کر گیا. بیٹے میرے مزے کریں گے, 7 نسلیں کھائیں گی. اچھا, بیٹوں کا بغیر دنیا بسا اپنی آخرت تباہ کرتا ہے. یہ وہ نہیں ہے, اور بہت سارے ادھر ہیں دنیا میں سے. بیٹوں کے اولاد کے لیے آخرت برباد کر دیتے ہیں, جائز ناجائز جمع کرو. اولاد کے لیے, مال کے لیے حق کو چھوڑو. ادھر مال ملتا ہے, ادھر یہ ملے گا, ادھر سے یہ لیں گے, ادھر سے یہ لیں گے, فلہذا ان کے نعرے لگاتے ہیں, ادھر ہوتے ہیں. اللہ اکبر.
اس کے بعد اللہ نے یہ آیت کریمہ اتار کر بتا دیا، اور حقیقت بھی یہی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی اعلان کر کے ان کو بتاؤ، باقی تفصیل آپ نے پہلے بھی سنی، آگے میں نے عرض کی تفصیلیں آتی رہیں گی۔ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حق کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں حق کی، پتہ ہے حق ہے پھر بھی ناقدری۔ ان الذین کفروا، کفر یکفر کا معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، مال کی لالچ میں نہ بتانا، چلنے دو کام کو، ادھر مال شال ملتا ہے، نہ بتانا لوگوں کو، چھپاتے ہیں۔ فرمایا ان کو بتا دو لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہارا مال تمہاری اولاد کل ککھ نفع نہیں دے گی، یہی مال تمہاری ذلت کا ذریعہ، یہی اولاد تمہاری ذلت کا ذریعہ ہوگا۔ تم حق کا انکار کرتے ہو اس دولت کے لیے، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ واولئک ہم وقود النار، یہ لوگ جہنم کا بالن بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ تو اس ابو حرثہ کی بات تھی، لیکن آج کل بھی ہمارے اندر ہے، بڑی بڑی جگہوں میں دیکھو گے مال و دولت آتی ہے، پتہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، کہتے چپ کر، اگر یہ بات ہوگی تو یہ مال آنا بند ہو جائے گا۔ چلنے دو خدا کا بندہ، اتنی نسل کھائے گی، پیچھے نسلیں مزے کریں گی، اتنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، حق کا اظہار نہیں کرتے کہ بھائی یہ ناجائز ہے، کام نہ کرو۔ بہت سارے آج کل بھی ایسے مذہبی لیڈر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، او مال آ رہا ہے کھاتے ہو، بھائی یہ تو غیر اللہ کی نظر ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے چپ کرو، مال آنے دیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کہتا ہے کک فائدہ نہیں ہو، اگر واقعتاً ایسی ہی ہوا۔ قرظ بن علقمہ نے جب پہلے لا علمی میں نبی کو برا کہا، لا علمی اور شبائشیں ہوتی ہے بھائی، پتہ نہیں تھا، اگلوں نے اس کو بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ یہ محمد جھوٹا ہے، ہم سچے مذہبی لوگ ہیں۔ جب اس نے جملہ کہہ دیا، بھائی نے کہا خدا کی قسم 100% سچا ہے، نہ کہنا اب تو بد دعا کرنا تباہ ہو جائے گا۔ اس نے بعد میں بھائی سے مناظرہ کر کے بھائی کی باتیں تو سنی، اور اس کے بعد اس نے سوچ میں لگا، اس نے کہا پھر چھوڑو مال کو، چھوڑو اولاد کو، چھوڑو قوم قبیلے کو، سچ ہے تو سچ ہے۔ اللہ نے اس نے یہ بات کی، سچ ہے تو سچ ہے، اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق دے دی۔ قرظ بن علقمہ نبی کا عظیم صحابی بن گیا، کلمہ پڑھ گیا، جنتی ہو گیا۔ اور ابو حارثہ جو مال و دولت کی وجہ سے لچک کھا گیا، چپ کرو، مداہنت کی ہے، اس کو مداہنت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، برباد ہوا ہے۔ نہ پیسہ اس کو بچا سکا، جس اولاد کے لیے مال جمع کیا وہی اولاد اس کی مخالف ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد نبی سے آئے، یہی معاہدہ کیا، جی ہم آپ کے تابع، اسلامی قانون کے تابع رہیں گے، آپ کو ٹیکس دیں گے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بعد میں عمر بن خطاب، اس نے کہا ٹیکس نہیں، عرب کی دھرتی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، یا مسلمان یا پھر آؤ تیاری کے لیے آؤ۔ سارے اللہ مسلمان اور لوگوں نے انہی کو برا بھلا کا، ظالمو تم نے ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد بھی مخالف، اپنے وہ مریدین بھی، معتقدین بھی مخالف، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے یہ تنبیہ کر دی ہے کہ حق کے مقابلے میں اگر تم مال و اولاد کو، برادری کو، خاندان کو، دوستی کو آڑ لگاؤ گے، اللہ تمہیں اس کے اندر ذلیل کر دے گا، یہ عزت کا طریقہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ نے نمبر 2 ایک مثال دے کر فرمایا قضا بآل فرعون، ان کا حال تو فرعون والوں حال ہے۔ فرعون نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا؟ میری جائیداد، میری حکومت، میری فوج، میرا مال، اگر میں موسیٰ کی بات مانوں گا تو پھر میری یہ عزت نہیں رہے گی، میری حکومت نہیں رہے گی، میرا مال۔ وہ ظالمہ، اسلام لانے کے بعد اور زیادہ عزت آتی ہے۔ اسلام تو نام ہی عزت کا ہے، اسلام نام ہی عظمت کا ہے۔ لیکن فرعون نے بھی آ کر اپنی حکومت، اپنا سارا کچھ بچانے کے لیے
دولت بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے 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 کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے یہی حال فرعون والوں کا بھی تھا۔ والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، فرعون سے پہلے بھی نمرود بھی گزرا، شداد بھی گزرا، اور بھی بڑے بڑے گزرے، سب نے کذبوا بآیاتنا، مال و دولت کی وجہ سے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، حکومتوں کی وجہ سے ہمارے دین حق کو جھٹلایا، اولاد کی وجہ سے جھٹلایا، اپنی انانیت کی وجہ سے جھٹلایا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے ان غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کو پکڑا، اور ایسا پکڑا دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ فرعون نے بڑا سرکشی کی، میں میری فوج، میری حکومت، میری بلادری۔ قبطی قوم تھی بہت بڑی، فرعون کی بڑی قوم تھی قبطی، بڑا مال تھا، بڑی تجارت تھی، فوج بھی تھی، حکومت بھی تھی، مال بھی تھا، دولت بھی تھی مصر کے اندر، اللہ اکبر۔ لیکن سب کچھ ذلیل ہوا۔ بحر کلزم کے اندر فوج بھی غوطے کھا رہی تھی، پولیس بھی غوطے کھا رہی تھی، وزیر بھی غوطے کھا رہے تھے، مشیر بھی غوطے کھا رہے تھے، قبطی قوم بھی غوطے کھا رہی تھی، فرعون کو بھی غوطے لگ رہے تھے سب۔ اور اس وقت فرعون کو غوطے لگے تو اس وقت کہنے لگا ہو غلطی ہوگی، مقابلہ ہوا، غوطے لگنے کے بعد کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب مانتا ہوں جی موسیٰ اور ہارون کے خدا کو میں مانتا ہوں، بڑا طاقت والا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، اب میں مانتا ہوں۔ جبرائیل فوراً پہنچا اور اس کے قریب کہا آن اب مانتا ہے، وقد عصیت، آج تک تو بدماش بنا ہوا تھا، اب بدماشی ٹوٹی تیری، اب تو کیا کام ہی اور ہو گیا ہے۔ اور اس وقت اس کی روح پرواز ہو رہی تھی، مر رہا تھا، مردار ہو رہا تھا، لیکن بحر کلزم کے غوطے لگے۔ قرآن کہتا ہے یہ غرور، مال و دولت، یہ کوئی عہدہ دین حق کے لیے رکاوٹ بنے تو یہ فرعونی حال ہے۔ کذب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم، ہم نے ان کو بھی گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ہم آج والوں کو بھی پکڑیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ واللہ شدید العقاب، اور فرمایا اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے، جب پکڑتا ہے نا دنیا میں بھی اس کا عذاب سخت، آخرت کا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا نبی اعلان کر دو دین حق میں کہ مقابلے میں آنے والا بڑے سے بڑا کافر ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، حق کے مقابلے میں آئے گا۔ کب تک مقابلہ کرے گا حق کا؟ رب کے قرآن کا، رب کے دین کا، رب کے بندوں کا، رب کے رسولوں کا، رب کے رسولوں کے ماننے والوں کا۔ فرمایا نہیں ہوگا مقابلہ۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے رسولوں کی بھی مدد کرنی، رسولوں کے ساتھ چلنے والے علماء حقہ کی بھی مدد ہم کریں گے بالآخر۔ لیکن اس کے مقابلے میں کافر، کل نبی ان کو بتا دو للذین کفروا، ایسے منکروں کو بتا دو ستغلبون، ان قریب تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا، غالب حق آئے گا، ذلیل تمہیں ہونا پڑے گا، تمہیں مغلوب کیا جائے گا، مقہور کیا جائے گا، ذلیل کیے جاؤ گے، وتحشرون، ذلیل کر کے مرو گے، بالآخر تحشرون الی جہنم، جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، سارے چھوٹے بڑے، کرو اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، وبئس المہاد، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ تنبیہ تھی کہ حق بات کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، بعض چیزوں کو رکاوٹ بنا کر حق کو اگر رکاوٹ آ گئی تو تباہی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور دین مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ قریب اور بعید زمانے میں جتنی امت مسلمہ کے مرد و خواتین فوت ہوئے ہیں، یا اللہ اس قرآن کی بدولت ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ اس سچے راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی تیاری اور فکر نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دین حق کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما، قیامت کے دن حق والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما،
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی وافر مقدار میں عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ، برکت والی رحمت والی آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا شکریہ، اپنے دین کا قدردان بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں، نیک ارادے، نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔